بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں نوجوانوں کے قائد محترم جناب حافظ قسیم شیخ پوری، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ ربانی صاحب کا خطاب ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں حافظ قسیم شیخ پوری صاحب۔ والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد الله من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ وفي رواية من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم و شان تبلیغی و اصلاحی فکری اور تربیتی پروگرام جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم جناب مولانا آصف الرحمن ربانی صاحب، ان کی اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کے تمام احباب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل بھی آپ خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ جماعت کے عظیم خطیب قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ وہ خطاب فرما چکے، اور مجھ سے قبل نوجوان مبلغ نوجوان خطیب مولانا انعام الرحمن انعام الہی آبا صاحب بڑے پیارے انداز سے وہ بھی گفتگو سماعت آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ تمام علماء کا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائی شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم جناب عثمان ڈوگر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید و سنت کا پروگرام ہے اور بسلسلہ استحکام پاکستان ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے اور 7 اگست کا بھی مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور اگست کا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں خاندان رسول نے قربانیاں دے کے تاریخ رقم کی ہے، اور اگست کے مہینے میں ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے 10 لاکھ قربانیاں پیش کر کے پوری دنیا میں تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محرم میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے خاندان رسول کے افراد، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور تحریک پاکستان کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بزرگوں نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اللہ ان کی بھی قربانیاں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی، ان کا بھی خطاب عام آپ سماعت فرمائیں گے۔ استحکام پاکستان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اور یار ایڈی بھی گرمی نے جی لائی بیٹھے ہو، تسی پڑھو تے صحیح محمد
جنہ جنہ سونے نال پیار ہے ذرا انہاں کو تے پڑھو نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کو پتا چلا کہ چچا ابو طالب وفات کے قریب ہیں، آپ چچا ابو طالب کے گھر چلے گئے۔ ابو جہل اور دیگر کفار اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ صحیح البخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، فرمایا ایک کلمہ مجھے آتا ہے، اگر یہ سارے بیٹھنے والے وہ کلمہ پڑھ لیں، جملہ اپنی زبان سے کہہ دیں، اللہ ان کو عرب و عجم کی حکومت عطا کرے گا، بادشاہت ملے گی، عربوں میں خلافت ملے گی، عجم ان کے تابع دار بنیں گے۔ ابو جال کہتا ہے وہ جملہ کون سا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، میں 70 مرتبہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ عرب و عجم کی تم کو حکومت عطا کرے گا۔ نہیں مانا انہوں نے۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور مدینہ طیبہ تو خالص وہ شہر تھا، خالص وہ جگہ تھی جو اللہ نے اپنے دین کے لیے دی تھی، کلمہ طیبہ کے نفاذ کے لیے دی تھی۔ پاک پیغمبر پہنچے مدینہ طیبہ کے اندر، آپ نے لا الہ کا نفاذ کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا کام جو لا الہ کا تقاضا ہے، تمہیں پتہ ہے نا پاکستان کی بھی تحریک چلی تھی اور تحریک کامیاب نہیں ہو رہی تھی، وہ جذبے اور ولولے نہیں تھے۔ پھر سیال کوٹ کا وہ شاعر جس کا نام اصغر سودائی ہے، اس نے ایک جلسے میں نظم پڑھی، اس نظم کے اندر یہ جملہ بار بار آتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پڑھو تے صحیح تاڑی آواتے تو مسجدوں باہر نہیں جان رہی، یہ اکاڑے شہر چ جانی چاہی دیئے، لاہور اسلام آباد جانی چاہی دیئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا جذبوں کا اظہار کھڑا نہیں کروں گا، ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا نغمہ پڑھے گا۔ نغمہ پڑھا اصغر سودائی نے، پاکستان بننے سے پہلے اس نے بار بار پڑھا اس نظم کے اندر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مسلمان ایک لڑی میں پروئے کے پورے ہندوستان کے مسلمان لا الہ کے جملے کے نیچے جمع ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہنے پہ مجبور ہوئے کہ پاکستان بنانے میں اصغر سودائی کا 25% حصہ ہے۔ کیوں کہا؟ اصغر سودائی نے نعرہ لگایا، اور یاد رکھنا اصغر سودائی کون ہے؟ اہل حدیثوں سے پڑھنے والا، اہل حدیث پڑھنے والا، وہ فرزند اہل حدیثوں کا ترانہ بلند ہوا، پورا ہندوستان اس کلمے کے نیچے جمع ہوا۔ پھر اللہ کی رحمت ہوئی۔ سنو تو صحیح نا، اللہ نے یہ ملک دیا ہے، کوئی آسان ملک نہیں ملا۔ ان سفید داڑیوں والوں سے پوچھ جو ہجرت کر کے اکاڑا پہنچے ہیں، پاکستان کیسے ملا تھا؟ مجھے تو اللہ کی قسم ہے، شیخ پورے کا وہ بابا ابھی بھی آنکھوں سے نہیں جاتا، کہندہ پتر جدو قصدہ مہینہ آندہ ہے روٹی حلقوں تھلے نہیں لچ جی، اسی تیاں دے جنازے ویکھے نے، اسی پترانو انیاں دے نیزیاں دے ویکھے آئے۔ پاکستان اساس تو نہیں بنا۔ پوچھ اس باپ سے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ہے۔ پوچھ اس بابے سے جس کی بیٹیوں نے، اللہ کی قسم ایک کتاب ہے آزادی کی قیمت، کی نام ہے کتاب دا؟ بولو تے صحیح، آزادی کی قیمت۔ مولانا عبدالوارث ساجد بھائی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اگست دا مہینہ جدو آئے نا،
یہ ہمارے اہل حدیث یوسف اور سٹی اکاڑا کے تمام بھائی، عبدالرزاق مغل صاحب، مرزا ارسلان صاحب، گلزار صاحب، نادر صاحب، ساری ان کی ٹیم، سارے بھائی آپ بسا ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سارے احباب موجود ہیں، مولانا آصف الرحمان ربانی صاحب، جتنے بھائی موجود ہیں۔ یار یہ اگست کا مہینہ ہے نا، یہ جو نئے ماڈل ہے نا، ہمارے نئے ماڈل، نیو لڑکے جن کو پتا ہے کہ آزادی کیا ہے، بانسری نکالو موٹر سائیکل کی، یہ آزادی کا جشن ہے، ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنا یہ آزادی کا جشن ہے، اور رونا تو روتے تھے ان کا، اور یہ آج نام نہاد جو ہمارے حکمران ہیں، 14 اگست کی تقریب اسلام آباد میں سجی ہے، عورتوں کو نچا کر کنجر خانے لگا کر تم کہنا کیا چاہتے ہو، بتلانا کیا چاہتے ہو؟ ایک طرف سلاب کی تباہ کاریاں ہیں، امت تباہی میں پھیلی ہوئی ہے، بربادی ہوتی جا رہی ہے، اربوں کا نقصان ہو چکا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے، اور تم 14 اگست کو سالگرہ مناتے ہوئے کنجر خانے کرتے ہو۔ یہ لا الہ کا تقاضا نہیں ہے۔ پاروس کتاب کو ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے، کہتا میری جوان بیٹیاں گھر میں تھی، دروازہ بند تھا، ہندوؤں نے سکھوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، بیٹیاں میری گھر میں موجود ہیں، دل پریشان ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ دروازہ انہوں نے توڑا، جب اندر انٹر ہوئے نا، کہنے لگا کہ میرے گھر میں تنور تھا، تنور روٹیاں پکانے والا، کہتا ہے میری بیٹیوں نے نا اپنی عزت بچانے کے لیے مسئلے کے حق اہل حدیث آگے پنجاب وقت قسیم جلوپوری صاحب ماشاءاللہ جی، ہماری جند جان خطیب لسانی شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی، اللہ سے دعا کرے تو ان بخل نہ کرے، آج آمین کہنے لگے۔ مولویاں واسے بھی دعا کر دیا کرو، تانوں اللہ ہدایت دے، مولوی تواڈے واسے دعاواں کردے رہندے نے، تسی مولویاں واسے نہیں کردے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قاری صاحب کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ انشاءاللہ قاری صاحب آگے نہیں تھے میں جان اللہ، پر ایڈی بھی جلدی نہیں، آپ ذرا توجہ فرمائے۔ یقین جانے اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کہتے میری جوان بیٹیاں گھر میں تھی، ہندو آئے نہ کرتے کیا تھے، پہلے عورتوں کی عزتوں کا جنازہ نکالتے، بدکاریاں کرتے ان کے ساتھ، اور پاکستان کی قیمت کیا ہے؟ یہ بانسریاں بجانے سے اس کا جشن نہیں منایا کرتے۔ پاکستان آسان نہیں بنا، 10 لاکھ قربانیاں اس کی بنیادوں میں ہے۔ کہتا بیٹیاں جوان گھر میں تھی، جب دروازہ ٹوٹا میری بیٹیاں ڈر گئی کہیں یہ عزتوں پہ حملہ نہ کر دے۔ کہتے تنور گھر میں تھا، روٹیاں پکانے والا، پہلے میری ایک بیٹی نے چھلانگ لگائی، تنور نے اس کو جلسا کے راکھ کر دیا ہے، پھر دوسری بیٹی نے چھلانگ لگائی۔ مرنا قبول ہے، عزت داغ دار کروانا قبول نہیں۔ اس بابے سے پوچھ پاکستان کی قیمت کیا ہے، پوچھ اس بزرگ سے۔ کہتا ہے بیٹی میرے ہاتھوں میں جان دے گئی، جنازہ بڑا ریل کے اندر، مولوی صاحب کہنے لگے کہ قبر تو بن نہیں سکتی، ابھی رستے میں کوئی نہر آئے گی، کوئی دریا آئے گا، تم پانی میں بیٹی پھینک دینا۔ اللہ کی قسم ہے یہ پچھلے جمعے وہ بابا رو بھی رہا تھا، کہتا فجی وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو پانی میں پھینکا ہے۔ کیسے جگرا ہوتا ہے، یہ پاکستان کوئی آزاد نہیں بنا، لیکن بھلا کس لیے تھا؟ لا الہ کے لیے بنا ہے، اور سننا
سننا آج ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ کسی سیاسی جماعت کا ہو، وہ نون کاف جیم دال کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، جو بھی کہے گا پاکستان لا الہ کے لیے نہیں بنا، جو بھی کہے گا پاکستان تو سیکولر سٹیٹ بننا ہے، پاکستان تو اس لیے بنا سیکولر سٹیٹ بنے گی، یہ لبرل سٹیٹ بنے گی، یاد رکھنا کعبہ کے رب کی قسم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جب تک علماء زندہ ہیں، اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کے جب تک شہین و شہباز زندہ ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اپنی جانوں کے نذرانے اگر پیش کرنا پڑے پیش کریں گے، لیکن پاکستان کے در و دیواروں کو یہ بتلائیں گے، حکمرانوں کو یہ بتلائیں گے، سیاستدانوں کو یہ بتلائیں گے، ایک ایک فرد کو یہ بتلائیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان دونوں ہاتھوں کو لہرا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ قاسم شوق پوری صاحب۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا، پاکستان قاسم شوق پوری صاحب۔ اوہ نظریہ پاکستان کے لیے کھڑے ہونا پڑا، ہو گئے ہاتھوں کو بلند کر کے جذبوں کا اظہار کر، انشاءاللہ ہم نظریہ پاکستان کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ فیصلہ آباد نا ایک تقریب ہو رہی تھی اسی نظریہ پاکستان کے حوالے سے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہ لا الہ کا نعرہ سیاسی نعرہ تھا، یہ کوئی حقیقی نعرہ نہیں تھا، یقین جانے پریس کلب فیصلہ آباد کی تقریب میں کہتے یہ ایک سیاسی نعرہ تھا، یہ مذہبی ٹچ تھا، اور سنو ہمیں نہیں ان باتوں کا پتہ، نہ ہمیں یہ باتیں بتلاؤ، تم جو بھی کہتے جاؤ، 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ لا الہ کے لیے دیا گیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں دیا گیا، اور انشاءاللہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس برج پاکستان میں لا الہ کے قانون کو نافذ کر نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ ساتھ ہوگے، انشاءاللہ پاک پیغمبر مدینے پہنچے، سننا بات ختم کریں، آپ مدینے پہنچے، مکے میں صحابہ کو بھی مارے پڑتی تھی، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، آل یاسر پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے، کون سا ظلم نہیں ہوا؟ میرے پیغمبر کے بدن پر اوجری رکھی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، بدن سے خون نکلا، کون سا ظلم ہے جو صحابہ پہ نہیں ہوا؟ آزادی مل گئی، مدینے چلے گئے، لا الہ کا نفاذ ہوا۔ پہلا کام میرے پیغمبر نے آزادی کے بعد کیا کیا ہے؟ اور سنو اکاڑے والوں، اور سنو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پورے پاکستان کو پیغام ہے، اور آزادی کے بعد میرے پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ مدینے پہنچے، میرے پیغمبر نے کہا خبردار کوئی قبرستان نہیں جائے گا، خبردار کوئی قبرستان نہیں پہنچے گا۔ پھر آپ نے علی سے کہا، میرے علی سے کہا، مولا علی سے کہا، اہل حدیثوں کے دلوں کی بہار کو کہا، میرے ایمان کو کہا، مولا علی سے کہا جاؤ لا تدا تمثالا الا تمستا ولا قبر مشرفا الا سویتا۔ آزادی کے بعد پہلا کام آزادی کے بعد میرے پیغمبر کا، قسم اللہ کی یہ حدیث بخاری میں مسلم ہے، علی جاؤ بقی کے قبرستان میں جتنی قبریں پکی ہیں علی گرا دے، جتنی مورتیاں بنی ہیں علی توڑ دے۔
لا الہ کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ زمین پہ اللہ کی توحید کا نفاذ ہے اور شرک کا خاتمہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ جے مزار ہی بنونے سانت مزار اوتھے کٹنے، اجمیر شریف دا میلہ اوتھے نہیں لگدا ہدے بھی۔ پاکستان بنا کے ہم نے کیا کیا؟ وہ جو کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہتا تھا لا الہ کا مطلب ہے امریکہ کے آگے نہیں جھکنا، وہ پاک پتن کی قبر پہ جا کے جھکتا ہے۔ یہ لا الہ نہیں ہے۔ لا الہ کا پہلا تقاضا ہے، اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے شرک کے اڈوں کا خاتمہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل اہل توحید کی حکومت آئے گی۔ تانوں نا امیدی ہے، مینوں تے کوئی نہیں۔ انشاءاللہ یہ لا الہ کے لیے بنا ہے، اور لا الہ کا اس میں قانون نافذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ جب کبھی اہل توحید کی حکومت آئے گی انشاءاللہ، پھر پاکستان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک ملک ہے سعودی عرب، جس میں کسی کا کوئی آستانہ، کوئی دربار، کوئی آستانہ، کوئی عرس، کوئی محلہ، کوئی پکی قبر۔ اب بھائیو یہ ہے لا الہ کا تقاضا، میرے پیغمبر نے شرک کے اڈوں کا خاتمہ کیا ہے۔ مکی زندگی، آپ مدینہ پہنچے، پھر سننا 8 سال بیتے، مکے واپس آئے، مکہ فتح ہوا، اور ایک نقطے کی بات ہے 8 سال گزرے، 8 سال گزرے، ہمیں کتنے ہو گئے؟ 80 سال ہونے والے، 75 سال تو ہو چکے، قسم اللہ کی حالات نہیں بدلے، مہنگائی ویسے، پریشانیاں ویسے، تکلیفیں ویسے، ٹینشنیں ویسے، صحابہ کو آزاد ہوئے 8 سال گزرے۔ کتنے؟ بولو، انہی کو تقریر تے تانوں بھی کرنی جائے دے بھی کنے سال؟ 8 سال صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد میرے رب نے صحابہ کو مکہ جہاں سے نکالا گیا تھا صحابہ کو واپس کر دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ صحابہ نے شکر کیا، مدینے میں آ کے 8 سال بعد اللہ نے مکہ بھی صحابہ کو واپس دیا ہے۔ وہ لا الہ سے وفاداری تھی، ہم نے نہیں کی بھائی۔ آپ مکے پہنچے، فتح ہوا مکہ، اور سننا انداز ہی الگ ہے، اسی پہ بات ختم ہوگی۔ انداز ہی الگ ہے، جب مکہ مدینے پہنچے پہلا کام شرک کا خاتمہ، توحید کا احیاء ہے۔ مکہ فتح ہوا پہلا کام، پھر سنو مکہ فتح ہوا پہلا کام، آپ بیت اللہ کے اندر گئے تو 3 بت پڑے ہوئے تھے۔ کتنے؟ بولو، ولیوں کے نہیں، اللہ کے پیغمبروں کے۔ 2 اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور ایک اللہ کی ولیہ مریم صدیقہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے 2 بت پڑھے، ایک مریم صدیقہ کا پڑھا علیہ السلام۔ آپ اندر داخل ہوئے، حدیث میں آتا ہے باہر نکل آئے، یہاں پہ تو بت پڑھے، پھر آپ نے اپنے آسے کے ساتھ ان 3 بتوں کو گرایا ہے۔ اور مجھے سمجھاؤ تو صحیح، مدینہ فتح ہوا، مدینے میں حکومت بنی، پہلا کام شرک کا خاتمہ، مکہ فتح ہوا پہلا کام بت ٹوٹ گئے۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے ان تصویروں کو توڑا، ان مورتیوں کو توڑا، خود گرایا، اور کیا کہا تھا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ مکہ جب بتوں سے صاف ہوا، بیت اللہ صاف ہوا، آپ بیت اللہ کے دروازے میں
کھڑے ہو گئے، میرے پیغمبر نے خطبہ دیا، مکہ فتح ہوا، آپ نے خطبہ دیا، اور سنو حدیث کا طالب علم ہو، دین کا طالب علم ہو، ساری زندگی میرے پیغمبر نے جو خطبے دیے آغاز کہاں سے کیا؟ ان الحمدللہ۔ ساری حدیثوں کو پڑھو، جتنے خطبے دیے، جمعے کا ہو، نکاح کا ہو، عام خطبہ ہو، آپ خطبے کے شروع میں پڑھتے ان الحمدللہ۔ لیکن آج انداز اللہ کے پوری زندگی میں یہ خطبہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا بڑا ہی منفرد ہے۔ آپ بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے تھے، بت گر گئے، تصویریں گر گئیں، مورتیاں گر گئیں، ہمیں تانا دیتے ہو یہ ولیوں کے خلاف ہے، خلاف کیوں ہے؟ کہتے ولیوں کی تصویریں نہ لگاؤ، نیچے پھینکو، اتار دو۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، مریم صدیقہ کی تصویروں کو توڑا ہے، زمین پہ پھینکا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آج آپ نے خطبہ دیا، الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد پہلا خطبہ میرے پیغمبر کا لا الہ الا اللہ۔ اس سے بعد شاعری نے لکھا ہے میرے پیغمبر کے اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ پڑھایا آپ نے، بدھ گرائے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے۔ اور سنو ہماری مجبوری ہے، وہ عقیدہ ہے تو عید ہماری لوکی سانو وہابی بھی آندے نے، نجدی بھی آندے نے، سانو پتہ نہیں کی آندے نے۔ جرم پتہ کیے اسی رب تو علاوہ کسی نو سجدہ کر دے مر جاواں گے، کدی رب تو علاوہ کسی نو سجدہ کران گے؟ تو عید مجبوری ہے۔ آپ نے دوسرا کام یہاں پہ کیا کیا؟ ان رب الجاہلیہ تحت قدمیہ ھذا۔ فتح مکہ کا خطبہ میرے پیغمبر کا علیہ السلام۔ آپ نے کہا صحابہ جاہلیت کی، سود کی جتنی قسمیں تھیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے رود ڈالا ہے، آج کے بعد سودی کام ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ لا الہ پڑھ کے سودی نظام قائم نہیں کیا۔ اور بدبختی کی بات کیا ہے؟ بدبختی کی بات ہے کہ ہم نے سودی لین دین کرنے کے لیے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم کمرشل بینک، ڈبی اسلامک بینک۔ اور بدبختوں سودی کام کرنے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہو۔ میرے پیغمبر نے کہا سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور پچھلے دنوں فیصلہ آیا سود کی حرمت کا، کئی بینک پہنچے درخواست لے کر، ریٹ لے کر اس کو جائز قرار دیا جائے۔ اللہ کی قسم آج جتنی نحوستیں ہیں، تباہیاں ہیں، ایک بڑا سبب وہ سود ہے۔ درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ ستا وثلاثین ذریعۃ او کما قال علیہ السلام۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا سود کا ایک لقمہ کنے اور بولو تے سے اور تسی نہیں لیندے پر غلطے سنو، کنے اللہ بچا کے رکھے۔ اور مجبوریاں بھی ہو جائیں تے کھوٹے تے کھڑے دا پتہ ہی مجبوری چ لگتا ہے، ایم ہی بہانے جی مجبوری ہے۔ مجبوری کی ہے جی؟ بس نال دے نے گڈی رکھی ہے تے میرے کو گڈی نہیں، میں سود تے گڈی لے لئی ہے۔ یہ لکی کمیٹیاں، بولی والی کمیٹیاں بچ جا تباہیوں سے، سودی کام ہے، تباہیاں ہے۔ جاؤ کارے کے بازار میں چلا جا، مجھے کوئی مارکیٹ دکھلا جو سود کے بغیر کام کر رہی ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا تھا لا الہ کا تقاضا ہے سود ختم۔ ملک کس لیے لیا تھا؟ ہمارے بڑے جب کبھی ضرورت پڑتی کسی ہندو سے قرضہ لیتے وہ بیاج اوپر لگاتا،
سود لگاتا پھر قرضہ دیتا. پاکستان کس لیے لیا تھا؟ اللہ ملک تیرا ہوگا، نظام تیرا ہوگا، سود نہیں چلے گا. محمد الرسول اللہ. او پڑھو، او برکت واسے پڑھ چھڑو. اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے پھر پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی آپ کو. آپ فرماتے ہیں صحابہ ایک درہم سود کا بندے کو پتہ بھی ہو یہ سود کا ہے، وہ کھا جائے، 36 مرتبہ بدکاری کرے، 36 مرتبہ زنا کرے، 36 مرتبہ منہ کالا کرے، اتنا گناہ زانی کو 36 مرتبہ زنا کرنے کا نہیں ملتا جتنا سود کے ایک لقمے کا گناہ سود کھانے والے کو ملتا ہے. میرے سچے نبی نے کہا تھا الربا ثلاث و سبعون بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ السلام. 73 دروازے سود کے سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرے. ملک کس لیے لیا تھا؟ اللہ ملک ہوگا، حلال کھائیں گے، سود کا خاتمہ. فتح مکہ کے دن جو تیسرا کام میرے پیغمبر نے کیا ہے وہ زنا، فحاشی، عریانی کا خاتمہ تھا. اس ملک نے ترقی کی ہے تو وہ فحاشی اور عریانی میں. اداکار پیدا کرنے سے تو ہندوستان میں اداکار پیدا نہیں ہو رہے. یہ عامر خان، سلمان خان یہ مسلمان نہیں ہے. ملک کس لیے لیا تھا؟ اللہ لا الہ ہوگا، نظام تیرا ہوگا. میرے پیغمبر نے مکہ فتح کے وقت اللہ کی قسم ہے شرک بد کو باندھا ہے، سود کے خاتمے کا اعلان کیا ہے. آپ نے زنا کے خاتمے کا اعلان کیا. زنا نہیں چلے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بندے پچھلے دنوں ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. بندہ کہنے لگا حافظ جی کوئی زنا پہ بات کریں ضرور درس میں. بھئی کیا ہوا ہے؟ کہندہ حافظ جی 50 روپے لے کے تے بیویاں زنا کروا دیا نے. کہتا چھوٹی نسل قسم اللہ کی 10-12 سال کے لڑکے زانی بنتے جا رہے، بدکار بنتے جا رہے. میرے پیغمبر نے تو زنا کے دروازوں کو بند کیا ہے. مکہ فتح ہوتے وقت زنا ختم، فحاشی ختم. آج بے پردگی ٹیویوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، سوشل میڈیا. ہم مجھے کوئی بتلاؤ تو صحیح جگہ جو فحاشی سے پاک ہے. اب تو اتنی بدبختی ہے، یوٹیوب آپ دیکھتے ہو نا، امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السدیس کی تلاوت سنیں، ماہر المعیقلی کی تلاوت سنیں. اللہ کی قسم 5-10 منٹ تلاوت چلتی ہے، پھر کسی فاحشہ عورت کی اوپر ویڈیو آ جاتی ہے، ایڈ چلتی ہے. بندہ بچے تو کتنا بچے، فحاشی نے تباہ کر کے رکھ دیا. دور نہ جا، اپنے اپنے گھروں کی شادیاں دیکھ، ولیمے براتیں دیکھ. کعبہ کے رب کی قسم بے پردگی عام نہیں ہے. لا الہ کا مطلب کیا تھا؟ اللہ زمین تیری ہوگی، انشاءاللہ اس زمین پہ نظام بھی تیرا ہوگا. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء اور یوتھ فورس کے نوجوان انشاءاللہ اس نظریے کے تحفظ کے لیے ماشاءاللہ پچھلے سال انہی دنوں کے اندر الحمدللہ ٹرین مارچ ہوا ہے. تحفظ نظریہ پاکستان لاہور سے چلا، وہ خان پور رحیم یار خان پہنچا. ہم نے پورے پاکستان میں صدا دی ہے. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا تحفظ ہم پہ فرض ہے. اور اہل حدیثوں یاد رکھنا، پاکستان بنانے میں علماء اہل حدیث کا کردار ہے، اور انشاءاللہ اس کو بچانا بھی ہم نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بچائیں گے. اور اب یہ سیلاب آیا نا،
شرم آنی چاہیے سی 14 اگست کو جو تم نے سوا ارب یا 1.5 ارب روپیہ لگا کر وہاں پہ عورتوں کو نچا کر، عورتوں کو بیٹیوں کو نچا کر، گانے گا کر قوم کا پیسہ برباد کیا ہے، وہ سلاب زدگان پچھلے 15 دن پہلے بھائی مرزا ارسلان صاحب بھی آپ کے ہمارے ساتھ سے، ان سے پوچھے ذرا اللہ کی قسم وہاں پہ تباہی کا منظر کیا کیا، اور ہمارے آنے کے بعد اب تک 3 سیلاب کے ریلے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، میلوں میل ان کا سامان سڑکوں پہ پڑا ہے۔ قسم اللہ کی وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، باپ نے نا وہ ایک شاپر پکڑا ہوا ہے، طوفانی بارش ہو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، بے بسی کی عالم ہے، ایک طرف یہ تباہی ہے اور ایک طرف تمہاری لڑائیاں ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کل میٹنگ تھی مرکز 106 راوی روڈ بتی چوک میں، پروفیسر ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب کے ساتھ 1000 گھرانے کے لیے الحمدللہ خیمے اور ان کا راشن جو جنوبی پنجاب میں، راجن پور میں، فاضل پور میں، تونسا میں، ڈیرہ غازی خان کے گرد و نواح میں، اور انشاءاللہ اس ہفتے کو یوتھ فورس کا ایک وفد تقریباً 50 لاکھ سے زائد سامان لے کر بلوچستان روانہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ کے علماء ہیں، یوتھ فورس کے نوجوان ہیں، سیاستدان اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور قوم کے یہ خادم یوتھ فورس کے نوجوان سلاب زدگان کی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہیں نا؟ انشاءاللہ پہلے بھی اکاڑا زندہ باد ہے اور آئندہ بھی اکاڑا زندہ باد ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان آج نہیں تو کل اسلام کا قلعہ بن کے رہے گا، اس میں لا الہ کا پرچم لہرا کے رہے گا، ہم باطل قوتوں سے لڑتے رہیں گے اللہ کے توحید کے نفاذ کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے۔ دکھ کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے، لا الہ تو لیا تھا کس لیے؟ صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجے گا، لیکن وہ جہلم کا ایک پلید اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے، تان کرتا ہے، کہتا تلوار اٹھا دوں گا انشاءاللہ۔ اس ذلیل پہ پرچہ ہو چکا ہے انشاءاللہ، اب اگلا کام ہے اس کی گرفتاری بھی ہوگی تو چھتر بولا بھی ہوئے گا۔ حضرت معاویہ کا گستاخ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور تم نیم رافضی نہیں ہو، تم رافضی ہو، تم نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہے اور اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ پہ داد کرتے ہو۔ انشاءاللہ ہم برداشت کر سکتے اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت کے لیے نکلنا پڑو نکلو گے، ہاتھوں کو اٹھا کر صحابہ کی عزت کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے، ابو بکر کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا اس ملک میں لا الہ کا پرچم لہرائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 25 جون 2021 کو ہم نے یہاں پہ پروگرام کیا جس میں ربانی صاحب تشریف لائے، قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لائے تھے، قاری نوید الحسن لکھوی صاحب تشریف لائے تھے۔ تو اس موقع پر ہم نے شعبہ حفظ کا آغاز کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت شعبہ حفظ میں ہمارے پاس جو ہے 22 طلبہ موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے جنہوں نے یہاں سے شروع کیا اور اس وقت تک الحمدللہ 12 13 سپارے بلکہ 16 سپارے بھی ایک بچے نے کر لیے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو ہم نے ایک تو ان کے لیے مثالی نظام لانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ صبح فجر کے بعد شروع ہوتی ہے اور عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک، جس میں عصری تعلیم ہوتی ہے اور چھٹی کی ہم تیاری ہم نے شروع کروائی ہوئی ہے ان بچوں کو۔
تو الحمدللہ وہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ 5 بجے تک 5:30 بجے تک ابھی تک چل رہا ہے. تو ہم نے ان کے امتحانات کروائے ہیں اور امتحانات میں بچوں نے الحمدللہ بہت اچھی پوزیشنیں لی ہیں. ہم نے سبھی بچوں کے لیے مختصر سے انعام رکھے ہیں. اسی طرح 3 جو ہے پوزیشنیں بنائی ہیں، ان کو ابھی ہم انعامات دیں گے. باقی بچے جو ہیں اپنے استاد محترم قاری عبدالرحمن حذیفی صاحب سے انعامات وصول کر لیں گے. تو یہاں پر ہم اپنے مہمانوں سے یہ استفادہ کرتے ہوئے تو انعامات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. انعامات دینے کے لیے جو پہلا انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہماری مسجد کے مین نمازی محترم جناب نصیر احمد بٹی صاحب. ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور جو بچہ فرسٹ پوزیشن پہ آیا ہے وہ اپنا انعام وصول کرے. عبدالحسیب جی محمد منیب اپنی فرسٹ پوزیشن جو ہے اس نے حاصل کی ہے ماشاءاللہ. ادھر آؤ بیٹھو، ادھر آؤ. یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جی بیٹھے بیٹھے سیکنڈ انعام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ قسیم شیخو پوری صاحب کہ وہ اپنے دست مبارک سے عبدالحسیب کو جو ہے دوسرا انعام دیں. ہمارے ضلع اکاڑا کے صدر محترم جناب ساجد اقبال صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے 3 نمبر پہ آنے والا زیاد بچہ ہے وہ اپنا انعام وصول کرے. زیاد اسی طرح ہماری اس جامعہ کو چلانے والے، اس پہ محنت کرنے والے قاری عبدالرحمن الحذیفی الحمدللہ بڑی توجہ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کے اوپر ان کی خاص ایک شفقت ہے اور بڑا محبت والا ایک انداز ہے. تو اللہ پاک ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. ان کے لیے بھی ہم نے انعام رکھا ہے تو وہ اپنا انعام قاری محمد حنیف ربانی صاحب سے وصول کریں گے. قاری محمد حنیف ربانی صاحب. تو الحمدللہ اس میں جو ہم نے خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، سبق، سبکی اور منزل، اس کے لیے اسپیشل ایک ڈائری لگائی ہوئی ہے جو ہر روز ڈائری نوٹ ہوتی ہے. سبق کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، سبکی اور منزل میں کیا غلطی آ رہی ہے، اور منتھلی وہ ڈائری جو ہے ان کے گھر والوں تک پہنچ رہی ہے. اور اسی طرح ایک ماہانہ ٹیسٹ جو ہے ان کا ہم نے رکھا ہوا بچوں کا، اور پھر اسی طرح 5 سپاروں کے اوپر بچوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ صرف بچے جو ہے یہ اللہ حافظی نہ بنتے جائیں، بلکہ بچے جو ہے یہاں سے پڑھ کر دین کے خادم بنے، اللہ کی توحید کو پھیلانے والے بنے. اور یقیناً یہ ہمارے سب ساتھیوں کے لیے ایک بہترین صدقہ ہے جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. ایک وقت تھا کہ یہاں پر ایک کچی مسجد تھی اور پھر ہم نے 2-2.5 سال اس کا کیس لڑا. کیس لڑنے کے بعد پھر اللہ نے کامیابی دی. ایک چھوٹی سی مسجد جو ہے اس میں بھی الحمدللہ ربانی صاحب تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ توسیع جو ہے کروائی. کمرشل جگہ پہ
اتنی بڑی توسیع ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں اس میں بالخصوص حاجی فیض صاحب ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی ایک بڑی محنت، بڑی تگ و دو تھی کہ مسجد جو ہے وسیع ہونی چاہیے، ان کی خواہش تھی، کوشش تھی، اور اللہ عز و جل نے یہ اسباب پیدا کر دیے۔